اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی مہربان ہستی وہ ہے کہ جس نے الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، اور خلق الانسان، گویا کہ انسان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ قرآن سیکھے، علمہ البیان، اور انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی تاکہ وہ قرآن کو بیان کر سکے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ہم قرآن کا درس کیسے دیں، اس کی تیاری کی کیا مختلف سٹیپس ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ ہم بہت ساری دنیا میں گفتگویں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لوگ تقریریں کرتے ہیں، لیکن سب سے بہترین کلام اور سب سے بہترین بات اصل میں اللہ کا پیغام، اللہ کا قرآن، یہ دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اس کے 6 اصول آج بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے درس قرآن کا کہ اخلاص سے نیت کے ساتھ بھرپور تیاری۔ جب ہم درس دیں تو ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، لوگوں کی تعریف یا ان کی ناراضگی اس کی وہ ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ ہم تیاری بھرپور کریں، 3-4 تفاسیر کا مطالعہ کریں، نوٹس لیں، کوئی ڈکشنری ہو تو اس سے دیکھیں، مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مؤثر تمہید، ہم درس کے شروع میں ایک افیکٹو تمہید چند لائنوں کی بیان کریں جو لکھی ہوئی ہو، لوگوں سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ سامعین یہ سمجھیں کہ ہمارے متعلقہ کوئی بات ہو رہی ہے جو بہت اہم ہے۔ جیسے سورہ اصل کے درس میں ہم یہ کہیں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یا اگر سورۃ القاریہ یا آخرت سے متعلق کوئی صورت ہے تو اس میں بتائیں کہ ہم اپنے آخرت کے اوپر ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آج ہم سورۃ القاریہ کا مطالعہ کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ درس کے دوران ہم اس کو ایک سبق کی طرح نہ بول رہے ہوں رٹے رٹائے انداز میں، بلکہ سامعین کے ساتھ ایک مؤثر آئی کانٹیکٹ ہو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاتھوں کے اشارے، باڈی کا جو ہمارا پوسچر ہے، جو باڈی لینگویج ہے، یہ بہت پاورفل ہونی چاہیے تاکہ سامعین تک ہماری بات پہنچ سکے۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب کے طور پر پیش کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کی کوئی ماضی کی ایک داستان بنا کے پیش کریں کہ یہ ماضی میں ہوا تھا، مکے اور مدینے کے لوگوں کے لیے تھا، صحرا کے لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے اس کا کوئی نہیں ہے، بلکہ نہیں، آج قرآن کیسے ریلیونٹ ہے، آج کیسے قرآن ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے، آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو اہم کر کے ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ پانچواں جو رول ہے درس قرآن کا وہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی کریں۔ جو طے شدہ وقت ہے، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، اس سے اوپر کبھی نہ جائیں، کیونکہ جو ہی ایک مقرر یا مدرس یا مدرسہ وہ اپنے وقت سے آگے بڑھتے ہیں تو سامعین کی دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ دراصل کٹ آف ہو جاتے ہیں اور وہ بیزار ہو جاتے ہیں، وہ متنفر ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آئندہ کسی آپ کی محفل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آخری جو رول ہے اور اصول ہے درس قرآن کا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آخری پیغام ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہو، اس میں آپ باقاعدہ آپ نے اس کو لکھا ہو، نوٹ کیا ہو کہ آپ نے اپنے سامعین کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو متحرک کرنا ہے، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے، ان کے اندر شوق پیدا کرنا ہے کہ وہ عمل کے لیے تیار ہوں اور وہ اپنی زندگی کو بدلیں۔ قرآن کے جو اصول صرف اس لیے انہوں نے نہیں لیے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو، وہ ایک مقصد ہے، لیکن دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کی ڈیلنگ میں، ان کے رویے میں، ان کے بیہیویئر میں چینج آئے، تبدیلی آئے اور لوگ بھی اس فرق کو محسوس کریں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو یہ بیان کی صلاحیت دی ہے، اور یہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو یہ بیان کی صلاحیت سب سے بلند لیول پہ دی گئی ہے، تو اس صلاحیت کو ہم اگر قرآن کے درس کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ اس کا سب سے بہترین استعمال ہے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے صحیح بخاری کے اندر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ مسلمان ہے کہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو درس قرآن دینے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور یہ جو دروس قرآن کا لیکچر کا سلسلہ ہے اس کو اگر آپ فالو کریں گے، اور یہ جو کتاب ہے 52 ماڈل دروس قرآن، اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ بہترین درس دینے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے، اس کو عام کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس کو پھیلانے کی
طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔